ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی ذوالفقار شیئر کر رہے ہیں۔ ذوالفقار کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ نانا جی کی بتائی ہوئی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نانا جی ہم لوگوں کے پاس سردیوں کے موسم میں رہنے کے لیے آئے تھے۔ بہت سخت سردی تھی، کہرے کی راتیں تھیں۔ ہم نانا جی کے پاس بیٹھ کر ان کی زندگی کے یہ تجربات سنتے تھے جن کو عرف عام میں ہم لوگ خوفناک کہانیاں کہتے ہیں۔ نانا جی نے ہمیں بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے ہی، 1-2 ماہ پہلے ہی، کسی دور دراز گاؤں کی ایک فیملی آئی شاہ صاحب کے پاس۔ بہت زیادہ پریشان تھے، رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کی بیٹی کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے، لیکن ہم لوگوں کی بیٹی بہت زیادہ آسیب زدہ ہو چکی ہے۔ اس کو ہفتے میں 3 سے 4 بار دورے پڑتے ہیں اور اس کی حالت بہت زیادہ غیر ہو جاتی ہے۔ میری مدد کریں۔ سردی کے موسم میں بھی کمروں کے دروازے بند ہوتے ہیں تو رات کے وقت ایک کالے رنگ کی بلی آتی ہے جو ہم لوگوں کی بچی کے بال نوچتی ہے۔ جب ہم اس بلی کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بلی غائب ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب نے لوگوں کو بٹھایا اور ان سے پوری تفصیل جاننے کی کوشش کی، جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کی بچی کے اوپر یہ آسیب جنات بچپن سے ہے۔ جب یہ پیدا ہوئی تھی تو جس گھر میں وہ لوگ رہتے تھے وہ گھر آسیب زدہ تھا۔ وہاں پر ایک بیری کا درخت تھا جس کے اوپر جنات کا بسیرا تھا۔ تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو پہلی 41 دن ہوتے ہیں اس میں ان لوگوں نے، وہ سردیوں کے موسم میں ہی پیدا ہوئی تھی اور اس کو باہر دھوپ میں لٹایا تھا۔ تو اس بچی کی جو والدہ تھی ان کی کہیں آنکھ لگ گئی تو ایک دم سے بچی کے رونے کی آواز سنی تو کیا دیکھتی ہے کہ اسی بیری کے درخت کے نیچے ایک عورت کالے رنگ کے لباس میں اس بچی کو اٹھا کر کھڑی ہے، جس کا چہرہ بہت ہی زیادہ ڈراؤنا تھا۔ تو اس بچی کی ماں نے جب دیکھا کہ یہ ڈراؤنے چہرے والی عورت کون ہے تو اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ تو اسی وقت اس عورت نے بچی کو بیری کے درخت کے نیچے رکھا اور اس بیری کے درخت کے پاس ہی وہ غائب ہو گئی۔ اس کے بعد سے ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس پر جنات کا بسیرا ہو چکا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ کمزور سی تھی اور بہت زیادہ بیمار بھی رہتی تھی۔ تو بہت سے ہم لوگوں نے دم وغیرہ کروائے، حفاظت کے تعویذ گلے میں ڈالے، کچھ دھاگے بھی کچھ بزرگوں سے لے کر باندھے۔ کچھ عرصہ تو ٹھیک رہتی تھی، پھر بیمار ہوتی تھی تو پھر کسی نئے عامل کے پاس چلے جاتے تھے۔ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا۔ اب اس کی شادی کی عمر ہے، تو جیسے ہی ہم لوگوں نے اس کا رشتہ طے کیا ہے اس کی خالہ کے گھر، تو رشتہ طے ہوتے ساتھ ہی وہ بہت سخت بیمار ہو گئی، اسے بہت سخت بخار ہو گیا اور اس کے چہرے کی جو رنگت ہے وہ بالکل پیلے رنگ کی ہو گئی۔ اسی رات کی بات ہے، آدھی رات کا ٹائم ہوا تو کمروں کے دروازے بند تھے، کوئی کھڑکی بھی نہیں کھلی ہوئی تھی۔ گاؤں کے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں اکثر لوگوں کے، حویلی نما۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی چیخنے کی جب آوازیں آئی تو اٹھ کر دیکھا تو اپنے بال کھینچ رہی تھی، جیسے اس کے بال کسی نے پکڑے ہوئے ہیں۔ جب غور کر کے دیکھا لائٹ چلا کر تو ایک کالے رنگ کی بلی چارپائی کے نیچے سے اس کے بال نوچ رہی تھی اور ان کو کھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم لوگ ڈر گئے اور ہم لوگوں نے ایک جوتا اٹھا کر جب اس بلی کو مارنا چاہا تو وہ بلی غائب ہو گئی۔ بلی جیسے ہی غائب ہوئی تو لڑکی نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس ٹائم اس کو پہلا دورہ پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل جیسے یہ کالے آئی بال ہوتے ہیں، یہ اوپر چلے گئے تھے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے تھے اور وہ خوفناک آوازیں نکال رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھی، قرآن پاک اس کے پاس رکھا تو کچھ دیر کے بعد وہ کچھ ٹھیک ہوئی، لیکن اس کو یاد کچھ بھی نہیں تھا۔ بس وہ یہی کہتی ہے کہ میرے سر میں درد رہتا ہے۔ اب یہ دورے کی کنڈیشن ہفتے میں 3 سے 4 بار اس کو بہت زیادہ آنے لگ گئی ہے۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، ہماری مدد کریں۔ شاہ صاحب نے پوری بات سنی اور ان کو یہ کہا کہ اتنی آسانی سے اس مخلوق کو پیچھے ہٹانا ممکن نہیں ہے، ابھی حفاظت کے لیے کچھ دن نکالے، کیونکہ 7 دن کی پڑھائی کے بعد ہی اس مخلوق کو قابو کیا جا سکتا ہے۔
ابھی فی الحال آپ لوگ یہ ایک حفاظت کا تعویذ ہے اس بچی کے سر پر باندھ دیں اور اس کے سرہانے کے نیچے ایک طرف چھری اور ایک طرف تالا رکھنا ہے اور سر کے قریب قرآن پاک رکھنا ضروری ہے، اور جس کمرے میں وہ سوئے اس کو اکیلے نہیں سونے دینا، اور اس کے پاس آپ لوگوں نے اس کے قریب قریب سونا ہے، وہ بالکل بھی اکیلی نہ ہو اور نہ ہی اس کمرے کی لائٹ آف کرنی ہے۔ 7 دن لگاتار ایسے ہی کرنا ہے۔ 7 دن اگر خیریت سے گزر گئے تو 7ویں دن اس مخلوق کو ہم لوگ قید بھی کر دیں گے، اس لڑکی سے ہٹا بھی دیں گے۔ شاہ صاحب نے پڑھائی کی، پڑھائی کرنے کے بعد ایک تعویذ تیار کیا، حفاظت کا وہ تعویذ کالے رنگ کے کپڑے میں باندھ کر انہوں نے اس لڑکی کے گھر والوں کو دے دیا اور کہا کہ 7ویں دن آپ لوگوں نے یہاں پر آنا ہے اور پھر اس کے بعد اس بچی کے اوپر جو مخلوق ہے اس کو قید کیا جائے گا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ 7 دن کے بعد وہ لوگ واپس آئے، تو جیسے ہی وہ 7 دن کے بعد واپس آئے تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جیسے ہی جا کر اس کے سر کے اوپر تعویذ باندھا، پہلے تو باندھنے نہیں دے رہی تھی، آیت الکرسی پڑھتے رہے، درود پاک پڑھتے رہے، تب جا کر اس نے باندھنے دیا سر کے اوپر، کیونکہ وہ بالوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ چھری بھی ہم نے اس کے سرہانے کے نیچے چھری اور ایک طرف تالا بھی رکھ دیا تھا اور اس کے سر کی طرف قرآن پاک بھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کو دورہ نہیں پڑا اور نہ ہی وہ کالی بلی کمرے میں کہیں نظر آئی، لیکن ان 7 راتوں میں رات بھر گھر کے اندر شور شرابہ رہتا تھا، جیسے کوئی چور گھس آئے ہیں، سامان کو اٹھا کر پھینکتے ہیں اور توڑنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے کچھ مال مویشی ہیں ان کے اوپر بھی اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم لوگوں نے بچی کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ باہر آواز آتی تھی تو گھر کا ایک فرد جا کر دیکھتا تھا اور باہر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ وہ دوبارہ حملہ آور نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ اس کو قابو کیا جا سکتا ہے، قید کیا جا سکتا ہے اللہ کے حکم سے۔ پھر شاہ صاحب اور نانا جی کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر گئے، اس گاؤں میں گئے، دور دراز علاقوں میں وہ گاؤں تھا، جیسے کوئی تھل کا علاقہ ہوتا ہے، ریگستان، وہاں پر پہنچے تو جب اس کے گھر میں آئے تو ان کے گھر میں جتنے بھی درخت لگے ہوئے تھے وہ سب جل چکے تھے، درختوں کے اوپر ایک پتا بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ علامت تھی اس مخلوق کی کہ اس کے گھر میں ان کے گھر میں جو مخلوق تھی اس نے ان کی بچی پر بسیرا کیا ہوا تھا۔ جیسے اس لڑکی نے شاہ صاحب کو دیکھا اس نے رونا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ وہ مجھے مار دے گی، وہ بار بار مجھے نظر آتی ہے۔ شاہ صاحب نے اس کو دم کیا اور یہ کہا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ پھر شاہ صاحب نے اس لڑکی کے جو بال تھے، اس کے والد کو یہ کہا کہ آپ نے اس کے بالوں کو اچھی طرح سے کھینچ کر پکڑنا ہے، جس ٹائم میں اشارہ کروں گا تو آپ نے اس کے بالوں کو چھوڑ کر اس کے بعد آپ نے 3 بار زمین کے اوپر تھوک دینا ہے۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، 5 بار یہ عمل دہرایا گیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے اس لڑکی کے تھوڑے سے بال کٹوائے اور اس کو کالے رنگ کی ایک تھیلی میں بند کر کے اس کے اوپر ایک دم کیا ہوا دھاگا باندھا اور یہ کہا کہ اس کو بہتے پانی میں بہا کر آئے، مغرب سے پہلے۔ شاہ صاحب وہیں پر تھے۔ اس لڑکی کے والد اور بھائی اس کو گاؤں کی نہر میں بہانے کے لیے گئے۔ جب وہ لوگ وہاں پر بہا کر آئے، دور دراز نہر تھی کیونکہ تھل کا علاقہ تھا، پاس کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ بہا کر آئے تو ہمیں باقاعدہ ایسا لگا کہ ہمارے پیچھے کسی نے پتھر پھینکے ہیں اور ہمارے کندھے اور پاؤں بہت زیادہ وزنی ہو چکے تھے، لیکن ہم نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ پھر وہ لوگ گھر آئے، وہیں پر ان لوگوں نے ایک بکرے کو ذبح کیا اسی صحن میں۔ پھر شاہ صاحب نے وہ صدقہ کر کے، اس بچی کا صدقہ کر کے کہا کہ یہ سارا آپ بانٹ دیں، پورے علاقے میں بانٹ دیں، آپ لوگ اس کو کھا نہیں سکتے، باقی آپ جہاں چاہیں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ پھر اس لڑکی کو حفاظت کا ایک تعویذ دیا گیا اور شاہ صاحب نے کہا 41 دن کے اندر اس کا نکاح کر دے، جیسے اس کا نکاح ہوگا وہ مخلوق دوبارہ کبھی بھی اس کو تنگ نہیں کرے گی، کیونکہ اب وہ قید ہو چکی ہے۔ وہ بہت سخت مخلوق تھی، وہ ایک پچھل پیری چڑیل تھی جس کا بسیرا اس بیری کے درخت کے اوپر تھا جو جل کر بالکل راکھ ہو چکا تھا۔ ان درختوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کو باقاعدہ آگ لگائی گئی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ان درختوں کو کچھ بھی نہیں کیا، یہ دیکھتے ہی دیکھتے اس طرح سے ہو گئے ہیں جب سے اس کو دورے پڑنے لگے ہیں۔ پھر اس درخت کی جڑ میں بھی جا کر شاہ صاحب نے ایک تعویذ لگا دیا
اور کہا کہ اب وہ مخلوق کبھی بھی اس گھر میں دوبارہ نہیں آ سکے گی۔ پھر اس کے تقریباً 1 ماہ کے بعد وہ لوگ آئے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ وہ لوگ بہت خوش تھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ بچپن سے لے کے آج تک اس کا چہرہ جو تھا وہ ہر وقت مرجھایا رہتا تھا، اس کی آنکھیں بالکل سپاٹ سفید کلر کی ہو چکی تھی، لیکن اب جیسے اس کے اوپر سے اس مخلوق کا سایہ ہٹا ہے، اس کا چہرہ تر و تازہ لگنے لگا ہے اور وہ اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش بھی ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو نانا جی نے ہمیں سنائی۔ جیسے نانا جی ہمیں کہانی سنا رہے تھے، تبھی ہم لوگوں کے گاؤں میں بہت اونچی آواز میں جس طرح سے کوئی جانور روتا ہے ایسی آواز آنے لگ گئی۔ ہم لوگ اٹھ کر جب دیکھنے کے لیے باہر جانے لگے تو نانا جی نے منع کر دیا اور یہ کہا کہ باہر نہیں جانا، کیونکہ یہ جو خوفناک آواز ہے بعض اوقات جنات روپ لے کر آتے ہیں۔ جب ان کا ذکر کیا جائے، جب ان کے بارے میں بات کی جائے تو بعض اوقات وہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ بالکل بھی ایسی آوازوں کے تعاقب میں نہیں جانا۔ تو یہ کہانی تھی جو نانا جی نے ہمیں سنائی اور میں نے آپ کو بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی غزالہ شیئر کر رہی ہے۔ غزالہ کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگ لاہور کے رہنے والے ہیں۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگوں نے نیا گھر بنایا۔ چھوٹا گھر تھا لیکن بڑا خوبصورت ہم لوگوں نے بنایا۔ ہر قسم کی آسائش ہم لوگوں نے اس گھر میں اپنے لیے رکھی۔ تو ہم لوگوں نے اپنے سارے خاندان کو انوائٹ کیا۔ ہم لوگوں نے پہلے گھر میں قرآن خوانی بھی کروائی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا فنکشن بھی رکھا گھر میں۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے وہ فنکشن کیا، سب کچھ نارمل تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ہم لوگوں کے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ ہم لوگوں کے گھر میں شیشے کے برتن ٹوٹنے لگے۔ کوئی بھی شیشے کی چیز اگر اکیلے ٹیبل پر بھی رکھی ہوتی تھی تو مغرب کے بعد کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا تھا کہ وہ چیز خود بخود ہی گر کے ٹوٹ جاتی تھی۔ بڑا ہم لوگوں کو تعجب ہونے لگا کہ اتنے نئے برتن ٹوٹ رہے تھے۔ اسی طرح سے ہم لوگوں نے ایک گیسٹ روم بنایا تھا۔ وہاں پر بہت کم آنا جانا تھا، کیونکہ کوئی مہمان آتا تھا تو ان کے لیے اس کو کھولتے تھے۔ تو ایک دن میں اس کی صفائی وغیرہ کر رہی تھی، تو جیسے میں اس کا باتھ روم دھونے کے لیے اندر گئی تو باتھ روم کا جو شیشہ تھا، جو واش بیسن کے اوپر مرر لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر خون کے چھینٹے تھے، اور خون کے چھینٹے ایسے تھے جیسے وہ بالکل تازہ خون کے چھینٹے ہیں۔ میں تو بہت زیادہ ڈر گئی کہ یہ خون کے چھینٹے کہاں سے آئے ہیں۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی اور ابھی میں باتھ روم کے دروازے میں ہی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے مجھے باقاعدہ کسی نے پیچھے ہٹایا اور کوئی باتھ روم کے اندر آیا ہے۔ وجود مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا، لیکن وہ ایک احساس تھا۔ میں ڈر کے اس کمرے سے باہر آ گئی۔ یہ بات آ کر میں نے اپنے ہسبینڈ سے شیئر کی، ان کو بتائی یہ ساری بات۔ وہ بھی آئے، انہوں نے بھی باتھ روم کے شیشے پر وہ خون کے چھینٹے دیکھے۔ اب ہم لوگ پریشان کہ پتہ نہیں یہ کیا ماجرا ہے، کیا ہو گیا ہمارے گھر میں۔ آج تک کوئی ایسی شکایت محسوس ہی نہیں ہوئی ہمیں۔ اسی رات کی بات ہے، اسی گیسٹ روم میں سے ہمیں ایسی آوازیں آنے لگی کہ جس طرح سے وہاں پر لوگ ہیں، کوئی جیسے پوری فیملی ہے، بچے ہیں، مرد کی آواز، عورت کی آواز۔ ہم لوگ حیران کہ ہمارے گھر میں یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ گیسٹ روم کے دروازے کے باہر جا کر کھڑے ہوئے تو اندر سے آوازیں آ رہی تھی۔ ہم لوگوں نے دروازے کو نہیں کھولا۔ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں، میں صبح ان کو لے کر آتا ہوں اور سارا پتہ کرواتے ہیں۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی تو ہم لوگوں کے ٹی وی لاؤنج میں ونڈو کے آگے جیسے گلاس لگا ہوتا ہے، باقاعدہ ایسا لگا کہ اس کے اوپر کوئی پتھر آ کر لگا ہے بہت زور سے، اور وہ پورا شیشہ ٹوٹ گیا۔ ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ ہم لوگوں کی چیخیں نکل گئی اور ہم لوگ کمرے میں بھاگے، ہم لوگوں نے کمرے کے دروازے بند کر لیے۔ خوف کے مارے ہم لوگ باہر ہی نہیں نکل سکے۔ 3 کھڑکیوں کے شیشے اس رات ٹوٹے، وقفے کے ساتھ۔ ہمیں پتہ تو چل گیا کہ یہ جنات کا ہی معاملہ ہے، کچھ جنات کی ہی ہم لوگوں کے اوپر اٹیک ہوا ہے۔ اگلے صبح جب ہم لوگ جاگے، ٹی وی لاؤنج میں شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، ایک ہم لوگوں کا ڈرائنگ روم کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور ایک کچن کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میرے ہسبینڈ نے ناشتہ بھی نہیں کیا، وہ فوراً نکلے اور بزرگوں کے پاس کے ان کو لے کر آئے۔ صبح 8 بجے کا ٹائم تھا جب وہ ہمارے گھر آئے۔ وہ آتے گئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت سخت جادو کے جنات پھینکے گئے ہیں کسی حاسد نے، کسی نے دکھ کر کے آپ لوگوں کا گھر دیکھ کر، جیسے کوئی اکثر حسد میں آ جاتے ہیں لوگ
کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے تو کسی نے وار کیا ہے اور تعویذات آپ کے گھر میں موجود ہے. جس کمرے سے شکایت ہم لوگوں کو محسوس ہوئی اس کمرے میں لے کر گئے تو جیسے ہی وہ شیشہ اتارا گیا جو ہم لوگوں نے فکس کروایا ہوا تھا، ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اس کے پیچھے باقاعدہ ایک سوراخ کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور اس کے آگے جو کپڑا دیا ہوا تھا، جیسے یہ تھی آج کے کپڑے کو نکالا تو اس کے پیچھے سے ایک پتلا سا نکلا جس کے اوپر آپ خون لگا ہوا تھا اور اس کے اندر شیئر کر سکتے ہیں لگائی ہوئی. ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی جادو کے جنات.com پر ایک گھرانہ ہے جو آپ کے گھر پر باندھا گیا ہے کہ آپ شیئر کر سکتے ہیں. آپ کا گھر بھی برباد ہو جائے، ویران ہو جائے اور لوگوں کو جانے نقصان بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں. یہ تو انہوں نے نہیں بتایا کہ کیا کس نے تھا، لیکن یہ نشاندہی ضرور میری فیملی میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا کہ اپنے میں سے ہی کوئی اسٹوریز اسٹے بلیسڈ. ہم لوگوں کے کچھ رشتہ دار ایسے تھے جن سے کچھ اختلافات تھے ہمارے، لیکن وہ اس حد تک جا سکتے ہیں یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. پھر وہ پتلا نکالا گیا، انہوں نے پڑھائی کر کے اس پتلے کو چھت کے اوپر جلایا اور اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا گھر کے باہر کر کے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے اپنے گھر میں قرآن خوانی کروانی ہے. وہ سارے شیشے وغیرہ اٹھوائے گئے، پانی دیا. 7 دن اور 11 دن وہ بدل بدل کر 2 پانی کی بوٹلز تھی، ان کو پورے گھر میں جیسے وہ پانی کے چھینٹے مارنے تھے. پھر قرآن خوانی کروائی. 7 دن کے بعد وہ آئے اور وہ نیا دوسرا پانی دے کر کے دم کر کے پھر وہ 11ویں دن آئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب وہ جنات آپ کے گھر سے جا چکے ہیں. اس گھر میں پھر ہم لوگ رہتے تو تھے، ہمارا اپنا گھر تھا، اتنے شوق سے بنوایا تھا، لیکن ایک خوف سا طاری ہو گیا. کوئی بھی کام کرتے تھے اگر اس میں ذرا سے بھی ناکامی پریشانی آتی تھی تو ہمارا ذہن اس طرف جاتا تھا کہ ہم لوگوں کے اوپر وار ہوا تھا، یہ سب ہوا تھا. 3 سال تو ہم لوگ جیسے کیسے اس گھر میں رہے، کوئی ہم لوگوں کو اس گھر میں وہ خوشی محسوس نہیں ہوئی. پھر ہم لوگوں نے وہ گھر سیل کر دیا اور اس کے بعد ایک اور گھر لیا. وہ گھر بہت اچھا تھا، وہ بھی اچھا تھا. اس گھر میں پھر ہم لوگوں کو اللہ کا بڑا احسان ہوا ہمارے اوپر، ہم لوگوں کے سارے معاملات بہتر ہونے لگ گئے. تو یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور یہ میرا ایک میسج بھی ہے کہ جن لوگوں پر بھی آپ کو ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اگینسٹ ہے یا آپ سے حسد کرتے ہیں، ان سے اپنی کامیابی اور خوشیوں کو چھپا کر رکھیں، کیونکہ نقصان پہنچانے والے کبھی بھی نہیں سوچتے کہ اگلے پر کیا بیتے گی. بہت شکریہ غزالہ آپ کا. اس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshid57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آنر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.